سرسبز اس گلزار کے یہ پھول یہ عطار کے مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، شب جمعہ اور روز جمعہ یعنی جمعرات کے غروب آفتاب سے لے کر جمعہ کا سورج ڈوبنے تک مجھ پر درود پاک کی کثرت کر لیا کرو۔ جو ایسا کرے گا قیامت کے دن میں اس کا شفیع و گواہ بنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عبدالحفیظ اتاری صدیقی کابینات امیر اہل سنت دامت برکاتہم علیہ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جب اقامت ہوتی ہے تو حکم یہ ہے کہ جب مسجد میں حاضر ہوں، جیسے اقامت شروع ہو فوراً بیٹھ جائیں۔ تو دیکھنے میں آتا یہ ہے کہ ابھی صحن میں بھی ہوتے ہیں تو اقامت شروع ہوتی وہیں بھی بیٹھ جاتے ہیں، تو کیا یہ حکم عین مسجد کا ہے یا فنائے مسجد کا بھی یہی حکم ہے؟ صحن مسجد داخل مسجد ہوتا ہے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جو کھلا آسمان ہے نا، یہ فنائے مسجد ہے۔ تو فنائے مسجد میں نہیں ہے بیٹھنا مراد، مسجد کے اندر جیسے ہی داخل ہوا اب بیٹھئے۔ وہی خطبے میں بھی کھلے آسمان تلے بیٹھے رہتے ہیں۔ 2-3 بار میں نے عرض بھی کیا ہے مائک پر، لیکن بیٹھتے ہیں بیچارے۔ وہ ہر بار تو میں بولتا نہیں ہوں، جب یہ باتوں کی بس وہ ایک لگا بندہ ٹائم ہوتا ہے، انہوں نے بس وہ آخری وقت میں ہی آنا ہوتا ہے، جلدی نہیں آ سکتے وہ۔ غلام یاسین اتاری گکھڑ منڈی صدیقی کابینات۔ پیارے امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض یہ ہے، طریقت کیا ہے اور سلسلہ عالیہ قادریہ، سلسلہ عالیہ چشتیہ، سلسلہ عالیہ سہروردیہ اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ، یہ کیا ہیں؟ ان کے بارے میں آپ ارشاد فرمائیں۔ اس کا مختصر سا یہ جواب ہے کہ ہر سلسلہ جو ہے نا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتا ہے، اور جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک نہ پہنچے تو وہ تو سلسلہ ہے غلط۔ شرائط میں سے ہے کہ وہ سرکار تک وہ پیر صاحب جو ہے نا ان کا سلسلہ پہنچتا ہو، سلسلہ بیعت۔ تو اب یہ چشتیہ کیوں کہلایا، سہروردیہ کیوں کہلایا ہے نا، یہ اس کی وجہ یہ سلسلہ عالیہ قادریہ میں غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ نورانی شامل ہیں۔ تو یہ بہت مشہور ولی اللہ ہیں، تو ان کی نسبت سے یہ قادریہ سلسلہ کہلایا۔ اور پھر اعلی حضرت اس میں شامل ہوئے تو یہ یوں رضویہ بھی ہو گیا، اب اس میں ایک اضافہ ہو گیا رضویہ کا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ سلسلے میں شامل ہوئے ایک سلسلے میں، تو یہ شیخ عثمان ہرونی علیہ رحمۃ اللہ القوی کے مرید ہیں۔ تو اب یہ سلسلہ ان کی شمولیت سے سلسلہ مشہور ہو گیا چشتیہ۔ اس طرح شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ رحمۃ اللہ القوی، ان کی ایک سلسلے میں شامل ہونے سے یہ سہروردی کہلایا۔ پھر وہ خواجہ بہاؤالدین نقشبند، تو یہ شامل ہوئے کسی سلسلے میں تو وہ نقشبندیہ سلسلہ کہلایا۔ ہاں یہ چاروں سلسلے جو ہیں یہ سرکار سے جا ملتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اور یہ 4 ہی سلسلے نہیں ہیں، اور بھی سلسلے ہیں۔ شہرت ان کو ہوئی ہے چاروں کو، مشہور 4 سلسلے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر کوئی شخص احرام باندھے ہوئے ہے، عمرہ کے باقی اس نے معاملات جو ہیں وہ مکمل کر لیے، ابھی احرام اتارا نہیں ہے، تو اگر کسی کے بال کاٹتا ہے یا اپنے بال کاٹ لیتا ہے تو اس پہ کیا حکم ہے؟ اگر اس کا احرام سے باہر ہونے کا وقت آ چکا ہے، یہ سارے مناسک وہ احرام کے جو بھی وہ ہیں اس کے کام وہ کر چکا ہے، اب خالی باقی رہ گیا ہے حلق بنانا، حلق یا قصر کرنا، تو اب اپنے یا دوسرے کا وہ خود حلق وغیرہ کر سکتا ہے۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ اگر ہم اپنا بچہ اپنی بہن کو یا اپنے بھائی کو گود دیتے ہیں تو وہ اپنے والد کو ماموں یا انکل کہہ کے پکارتا ہے، اور بہن یا بھائی اس کی ولدیت اپنے نام سے لکھواتا ہے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ہزارہ جو اس کا باپ نہیں ہے اس کو باپ لکھوانا یا بولنا کہ یہ میرا باپ ہے، یہ تو جائز نہیں ہے۔ شادی کارڈوں میں ہر جگہ وہ کاغذی جو کاروائیاں ہوتی ہیں، دستاویز ڈاکیومنٹس، اس میں اس کو باپ ہی شو کرتے ہوں گے، یہ تو ہے تو ناجائز، اس کی تو وعید ہے اس کی۔ میرا نام محمد عبداللہ خلیل قادری اتاری ہے۔ چند دن قبل بہت خطرناک ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس کی وجہ سے یہ جبڑے جو ہے وہ ٹوٹ گئے تھے، شاید آپ تک خبر پہنچی ہو۔ تو الحمدللہ ڈاکٹر نے 3 مہینے کا کہا تھا، لیکن جب پتہ چلا کہ آپ تک خبر پہنچی ہے تو الحمدللہ میں 1 ہفتے میں صحتیاب ہو کے محفلوں میں جانا شروع ہو گیا الحمدللہ۔ اور اللہ رب العزت کا خاص کرم ہے کہ نئی زندگی ملی ہے آپ کے صدقے اللہ رب مجھے العزت۔ اطلاع تو کسی نے یاد پڑتا دی تھی۔ تو جبڑا جو ہے وہ ٹوٹ گیا تھا، لیکن اب الحمدللہ صحتیاب ہو گیا ہوں اور ابھی احتیاط کر رہا ہوں، لیکن یہ کرم ہے سرکار کا، ورنہ اپنی کوئی اوقات نہیں ہے۔ رب تعالیٰ اسی ذکر کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے، آمین۔ آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے میرے سنت کی کہ عموماً ہمارے کچھ اسلامی بھائی جیسے ہوتے ہیں، اور پہلے جیسے کسی سے مرید ہوتے ہیں، اس کے بعد اگر کسی سے طالب ہونا چاہتے ہیں تو اس کا تصور پہلے اپنے پیر کے بارے میں کیا ہونا چاہیے، اس کے لیے آپ رہنمائی فرما دیں۔ عموماً لوگ کہتے ہیں کہ جی میرا پیر تو کامل ہے، مجھے دوسری جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ قادری جو ہے اس کو دوسرے سلسلوں میں بیعت برکت کے لیے فرمایا کہ بحر کو چھوڑ کر کوئی نہر میں نہیں جاتا۔ پھر وہ پہچان بھی نہیں ہوتی، اصل بندہ متاثر ہو جاتا ہے شخصیت سے، لیکن یہ دور بڑا نازک ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کا وہ جو ارشاد ہے نا، یک در گیر و محکم گیر، ایک بوا پھڑ تے مضبوطی دے نال پھڑ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ محمد انعام رضا اتاری، درجہ رابعہ، فیضان مدینہ۔ ایک سوال عرض ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد دوبارہ تخلیق انسانی شروع ہوئی۔ سر تخلیق انسانی تو شروع ہو چکی تھی حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے، البتہ یہ کہ نسل جو تھی نا، یہ نوح علیہ السلام یعنی کہ آدم ثانی کہلاتے ہیں، اس سے پہلے کے جتنے بھی تھے نا وہ سب ان کی نسلیں نہیں چلی تھی، کئی تو طوفان نوح ڈوب بھی گئے، تو جو ساتھ میں تھے آپ کے ان سے بھی کسی کی نسل نہیں چلی الا نوح علیہ السلام سے۔ اب جو ہم سب ہیں نا یہ اولاد آدم ضرور ہے، یوں کہیں تو اولاد نوح، کہ نوح علیہ السلام اولاد آدم میں سے ہیں، ہم ان کی اولاد ہیں، اسی لیے ان کو آدم ثانی کہتے ہیں، ورنہ تخلیق انسانی تو ہو چکی تھی۔ سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام یہ پہلے انسان ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ عز و جل کے رسول تھے، تو اس حوالے سے اپنے آپ کو آل رسول مشہور کرنا اور کہلوانا کیسا؟ آدم علیہ السلام بھی رسول تھے۔ آل مانے قوم، آل کے ایک معنی قوم کے، تو یوں تو پھر نوح علیہ السلام سے افضل جو ہیں سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، تو پھر ہم آل رسول کیوں نہ کہلائیں، آل نبی، آل محمد۔ تو یہ نہیں، یہ اصطلاحیں جو ہے نا یہ موقع کی اصطلاحیں ہوتی ہیں، تو اب اصطلاحاً آل رسول حسنین کریمین کی اولاد کو بولتے ہیں کہ یہ آل رسول ہے، سید ہیں، سادات کرام ہیں، تو یہ ہمارے یہاں یہ بولتے ہیں، ورنہ سید عرب لوگ سید نہیں بولتے، عرب کیا شریف بولتے ہیں سید کو، حبیب بھی بولتے ہیں، شریف بھی بولتے ہیں۔
سید ان کے یہاں سید کے معنی جناب، جیسا ہم بولتے جناب تو وہ بولتے سید. آپ کون سی استعال رسول کہیں گے نا تو یہ نہیں، اجازت نہیں ملے گی اس کی. باپا آپ کون سی طرح پسند فرماتے ہیں؟ دنیا پسند کرتی ہے عطر گلاب کو، لیکن مجھے نبی کا پسینہ پسند ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام وسیم صدیقی ہے، میں پرخاس شہر سے حاضر ہوں. مجھے کوئی ایسا حل بتا دیں کہ مجھے زیارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو جائے. آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے، جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود. اس میں یہ کہ درود شریف کی کثرت کی جائے. بعض درود شریف کے صیغے بھی ہیں، وہ پڑھنے سے بھی زیارت ہو سکتی ہے. اور الوظیفۃ الکریمہ میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے معمولات ہیں، وہ اعلیٰ حضرت کی تصنیف نہیں ہے، اس میں بھی طریقہ لکھا ہوا ہے کہ یہ درود شریف پڑھیں گے نا تو درود شریف اس لیے نہ پڑھیں کہ زیارت ہو، یہ دل میں خیال نہ آئے کہ میں پڑھوں گا تو زیارت ہوگی، بلکہ پڑھیں تعظیم اقدس کے لیے. اور پھر آگے ان کا کرم بے حد و بے انتہا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے لیے دعا فرما دیں آپ اللہ استقامت. کہ مجھے زیارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو جائے اور آپ بھی مجھ سے راضی ہو جائیں. ماشاء اللہ آپ کی آواز اتنی پیاری ہے کہ اگر آپ مبلغ بن جائیں نا، میں واقعی نہیں، میں غلط تو نہیں، آواز کیسی ہے، زبردست آواز ہے. اگر آپ مبلغ بن جائیں گے تو خیرہ انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، دین کی خدمت بہت ہوگی انشاءاللہ. اور دور دور سے لوگ آپ کو سننے آئیں گے. میرا اپنا ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہے تو اس میں انشاءاللہ دینی کام کی نیت کرتا ہوں کہ اس میں چھوٹے چھوٹے لیول سے سٹارٹ کروں گا انشاءاللہ. اب وہ اس میں سے نا کہ اپنے جو ذمہ داران ہیں نا ان کی ترکیب سے باقاعدہ جی بالکل تربیت لے کر یہ کام کرو. انشاءاللہ. مدنی دعا حلیہ بھی آ جائے اور سب دام دم ہو جائے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام محمد ولید اتاری ہے. میرا سوال یہ ہے کہ جھینگے کھانا کیسا؟ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کو خلاف اولا لکھا ہے، یعنی کہ اس سے بچنا بہتر ہے مگر حلال ہے. بابا میرا ایک یہ ہے کہ بابا میں 6 سال سے بابا بہت زیادہ ڈائلیسس کی اذیت میں ہوں. بابا میرا کوئی ہزاروں میں نے علاج کرا لیا بابا، کوئی فرق نہیں پڑ رہا بابا. اللہ پاک ہم کو شفا نہیں بابا میں بہت پریشان ہوں بابا. اب میرے ہر جگہ چلے گیا بابا. میرے گھر والے مجھ سے پریشان ہیں. جہاں جاتا ہوں بابا ذلیل نیک بننا چاہتا ہوں، نمازی بننا چاہتا ہوں بابا. نہ عبادت میں کچھ ہوتا ہے، بس نہ پانی پی سکتا ہوں بابا. بہت اذیت ہے بابا. نہ میں دین کا کام میں چاہتا ہوں میں نیک بنوں، عالم دین بنوں بابا، پر یہ بیماری سے بس بابا مجھے وہ نہیں ہے. بس بابا میں اپنی آخرت کی تیاری نہیں کر سکا. ہفتہ وار میں مدنی مذاکرہ دیکھتا رہتا ہوں، بس مجھے نیک بننا ہے بابا. آپ قفل مدینہ لگا لو، یہ بھی ایک نیکی ہے نا، فضول باتوں سے بچنا بھی نیکی ہے. اللہ کا نام لے کر اور اللہ کی رحمت پر نظر رکھیں. آپ حضرت سیدنا ایوب علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ بیمار تو نہیں ہیں. انہوں نے کیسی بیماری ان کو تھی لیکن انہوں نے صبر کیا. اور ذرا بولنا جو ہے نا یہ بے صبری کی علامت ہے. صبر کریں. یہ سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چولہے پاواں. چپ رہسی تاں موتی ملسن، چپ رہسی تاں موتی ملسن، یہ صبر کریں تاں ہیرے. جے پاگلا وانگو رولا پاوے نہ موتی نہ ہیرے. تو آپ بیٹے صبر کریں. بابا میرے گھر والے تھک گئے بابا مجھ سے. میں آپ کی زبان کنٹرول میں ہوگی، گھر والے آپ سے ہمدردی کریں گے. اگر آپ بولتے چلے جائیں گے تو گھر والے بھی بیزار ہو جائیں گے. بابا میرے بھی حق میں کیا بہتر ہے آپ چپ رہنا. قفل مدینہ لگا رہے گا. ایک چپ سو سکھ. اس طرح آپ کی صحت بھی اچھی رہے گی. بولتے چلے جائیں گے تو وہ چڑچڑاپن غصہ کرتے رہیں گے تو آپ
बोले नहीं। जब मैं डायलिसिस के लिए जाता हूँ ना, बाबा इतनी अजियत देते, मेरा पानी नहीं पी सकता हूँ, पानी नहीं निकालते बाबा, इतनी अजियत देते कि मैं, प्यास मुझसे बाबा बर्दाश्त नहीं होती है, वो इतनी अजियत देते कि बाबा मैं फिर घर में आके चिड़चिड़ापन करता हूँ उन लोग के साथ, और बाबा बस पता नहीं क्या होता। मैं चाहता हूँ मैं सुधर जाऊँ, मैं कुछ नहीं बोलूँ। आपको लाख चिड़चिड़ा बनो, अगर आप खामोश रहेंगे ना तो इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। आप बोलते होंगे तो फिर कौम जो घर वाले हो सारे कब तक सुनेंगे। बोलना नहीं है, ये इंतजार करेंगे यार कुछ तो बोले ये। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अब फ़हीमुद्दीन अत्तारी जमजम नगर हैदराबाद से। अब लोबान जलाने की क्या फ़ायदे हैं घर में? लोबान असली लोबान हो ना तो उसके फवाइद हैं, जरासीम वगैरह मरते हैं और कुछ पढ़े तो थे मैंने। एक ऐसी चीज है जो बतौर दवा भी काम आ सकती है, लेकिन आजकल असली लोबान शायद कम ही मिलता होगा, हर चीज की यहाँ डुप्लीकेट बन जाती है। जिन्नात वगैरह भी नहीं आते हैं क्या लोबान जलाने से? जी ऐसा तो कोई नहीं सुना। ये हो सकता है कोई पढ़ के इस पर ऐसा विर्द पढ़े फिर जलाओ तो लोबान पर जिन भाग जाता हो, तो वो एक अलग बात है। वैसे मुतलकन लोबान से जिन भागता है ये तो मैंने कहीं पढ़ा सुना नहीं है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। पापा मैं गुजरांवाला से आया हूँ, मोहम्मद कुर्बान अत्तारी। जी आया नू। हजूर मैं पूछना ये चाहता हूँ, जिस तरह मिसाल के तौर पे ये टोपी है, ये बार बार दिन में हम पहनते हैं, हर मर्तबा नियत करनी पड़ेगी सवाब की, सुन्नत की? सर जब जब पहनेंगे जी जी तो सुन्नत की नियत तो करनी होगी ना। जब जी जी मिसाल के तौर पे जैसे 50 मरतबा 20 मरतबा हर दफा समझ में यही आता है। तो एक मरतबा 5 नमाजों की नियत कर लें सुबह, जी जी तो क्या गांव काम चलेगा? सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। क्या फिल्म देखना कबीरा गुनाह है? फिल्म देखना तो शायद बहुत सारे कबीरा गुनाहों का मजमुआ होगा, कुछ सगीरा होंगे कुछ कबीरा होंगे, अल्लाह बेहतर जाने। ये फिल्म में तो एक गुनाह थोड़ी है, बेपर्दा औरत, म्यूजिक, ये दोनों चीजें, फिर डांस, फिर वो झूठी बातें, झूठे डायलॉग, और खुदा जाने क्या क्या अला बला होती होगी, फिर इश्किया फिस्किया, इनके नखरे, शायद बहुत सारे गुनाहों की इसमें लिस्ट तैयार हो जाए। वल्लाहु अअलम, सगीरा भी होंगे बास कबीरा भी होंगे, डिटेल मुझे पता नहीं है, कभी इस पर गौर नहीं किया मैंने। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मोहम्मद वाजिद अत्तारी, मरकजुल औलिया लाहौर। प्यारे बाबा चांद, चंद रोज़ कबल मेरी वालदा का इंतकाल हुआ है, आपसे दुआए मगफरत की इल्तिजा है। अल्लाह ताला बेहिसाब मगफरत फरमाए। प्यारे बाबा जान, जब चेहलम की तारीख का मामला आया तो ख़ानदान में मुख्तलिफ इसके ऊपर ना बहस हुई कि 40 दिन पूरे करने हैं या कम करने हैं या बढ़ाने हैं, तो इसके मुतालिक कोई शरई रहनुमाई फरमा दें। और दूसरा, प्यारे बाबा जान, मैं अपनी वालदा के साथ पैसों का लेन देन करता था। जब मेरे पास पैसे नहीं होते थे तो मैं कुछ रकम उनसे उधार मांग लेता था, तो अब उनके गुजर जाने के बाद वो जो मैंने उधार ली रकम, उसके बारे में मुझे शरई रहनुमाई फरमाएं। चहलुम का माना है 40वां। चहल ये फारसी लफ्ज है, चहलुम जैसे यकुम दुवुम होता ना, तो चहलुम 40वां। तो इंतकाल को जब 40 दिन पूरे होंगे फिर 40वां हुआ। लेकिन हमारे यहाँ भी चौथी जुमेरात जब आती है ना मैयत की, तो चहलुम किया जाता है। तो अब ये चहलुम जो करते हैं ये कोई शरई इस्तिलाह वैसे भी नहीं है, ये एक मुस्ताहब काम है, इसाले सवाब का एक बहाना है, इस बहाने इसाले सवाब होता है। अगर इसको आगे पीछे कर दिया तो कोई हरज नहीं है इसमें। अल्लाह ताला अअलम व रसूलुहु अअलम। और जो रकम मैंने अपनी वालदा से उधार ली उसके मुतालिक वाकई वो कर्जा लिया तो वारिसों में जो भी शरीयत के तकाजे उसके मुताबिक तकसीम कर दे।
ایک جنازے میں شرکت کی ترکیب بنی تھی، ریلیٹیو تھے، تو وہاں پہ کچھ اور لوگ تھے، وہ یہ مشورہ دے رہے تھے کہ جنازے کے پیچھے عورت جس کا شوہر فوت ہوا ہے وہ چلی جائے، اور کافی پتہ نہیں کتنے قدم بتا رہے تھے، ذہن میں نہیں ہے، پھر کسی کے گھر ٹھہر جائے، سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے وہ واپس آ جائے، تو اس کی وہ عدت کے دن جو ہے نا وہ گھر میں جو ان کی ترکیب ہوتی ہے وہ کہیں بھی جا سکتی ہے۔ عدت کا تو قرآن کریم میں حکم ہے، 4 مہینے 10 دن کی عدت ہوتی ہے۔ اس عورت کی ایج بھی تقریباً کوئی 50 پلس تھی غالباً۔ ہاں تو 50 ہو 60 ہو، اس سے بحث نہیں ہے، عدت تو واجب ہے۔ بس یہ لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، عدتیں عورتیں سنا یہی پوری نہیں کرتی، کوئی نہ کوئی کھانچا نکال دیتے ہیں۔ وہ ایک الگ بات ہے، یہ بتایا جا رہا تھا کہ ایسا ہو جاتا ہے، یہ ذہن بنایا جا رہا تھا لیکن بنا نہیں ان کا ذہن، الحمدللہ۔ الحمدللہ، نعوذ باللہ، یہ بالکل اختراع ہے، گڑی ہوئی بات ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ معروف اتاری باب المدینہ کراچی سے، کہ یہ میرا بھائی ہے جس نے آپ نے سوال کیا تھا، تو یہ چاہ رہے کہ کوئی اس کو مزار پہ جانے کا کوئی بتا دیجئے یا کوئی وظیفہ بتا دیجئے تاکہ اس کا مسئلہ حل ہو جائے۔ بابا یہ بھائی آپ کے یا حیو یا قیوم پڑھتے رہے انشاءاللہ سب مدینہ ہو جائے گا۔ جس گھر میں میت ہو جاتی ہے تو جو میت کا کھانا ہوتا ہے تو لوگ ہے نا یہ کہتے ہیں کہ غوث پاک کی نیاز ہے تو ہے نا سب کھا لو، تو مطلب اس کی کیا اجازت ہے؟ ویسے تو میت کا کھانا کھانے سے دل مردہ ہو جاتا ہے، تو غوث پاک کی نیاز اگر کہہ دے کوئی تو کھانے کی کیا اجازت ہے؟ اب میت ہوتی ہے تو یہ دیگیں چڑھتی ہیں، اس کے علاوہ کبھی 11ویں شریف کے مہینے میں دیگیں چڑھائی تھی من کو منانے کے لیے؟ دراصل وہ میت کے گھر پہ جو ہے نا 3 دن کا سوگ ہے، اب میت کے گھر پہ دعوت جو ہے نا ان دنوں مشروع نہیں ہے، شرعاً کوئی دعوت نہیں ہے، ان دنوں کوئی شادی نہیں کرے گا، ولیمہ نہیں کرے گا اپنے گھر میں، تو یہ کھانے کا جذبہ ایسا ہے کہ پھر غوث پاک کی نیاز میں کنورٹ کروا دیتا ہوگا، اس لیے یہاں یہ کہہ کر کہ غوث پاک کی نیاز ہے گزارا ہوگا نہیں، میت کا ہی کھانا ہے، وہ کھا سکتے ہیں پاپا یہ پھر لوگ میت کا کھانا غوث پاک کی نیاز فقراء کھا سکتے ہیں، غوث پاک کی نیاز میں بھی نہیں کھا غوث پاک کی نیاز کا یہ موقع محل نہیں ہے، اور آپ نے دل سے پوچھے غوث پاک کی نیاز کریے یا دادا مرحوم اور نانا جان مرحوم بابا جان کے لیے دیگیں چڑھائی ہیں؟ گھر والے مطلب کیا کرے پھر؟ اگر کسی کے گھر میں میت ہوگی تو وہ گھر والے کیا کرے؟ کہاں سے کھائیں گے؟ مطلب نہ گھر والوں پر تو کوئی پابندی نہیں ہے، گھر والے تو کھائیں گے ظاہر ہے، بلکہ ایک دن کے لیے تو سنت ہے کہ پڑوسی ان کو کھلائیں، با اصرار کھلائیں، پکانے کا اور صدمہ ہوتا ہے غم نہیں پکا سکتے، خود پکانا چاہیں تو بھی کوئی پابندی نہیں ہے، بولتے چولہا نہیں جلانا چاہیے، چولہا جلانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بھجن تیجے کا بھی اسی یہی حکم ہے؟ تیجے کا کھانے کا بھی؟ تیجے کا کھانا بھی فقراء کھا سکتے ہیں، مساکین کھا سکتے ہیں، مہمان جو ہے نہیں، اغنیاء نہیں کھا سکتے، اغنیاء کو اس کے لیے جمع کیا، دعوت کی جو صورت بنتی ہے یہ جائز نہیں ہے۔ طعام المیت یمیت القلب، سر یہ دل اس طرح مردہ ہو جاتا ہے اس میں، چاہے وہ چیلوم کا کھانا ہو چاہے برسی کا ہو، بندے کو پھر طلب رہتی ہے اس کی، ہاں ابھی آ رہی ہے برسی، ابھی چیلوم آ رہا ہے، بریانی ملے گی اور یہ ملے گا، مالدار ہوگا تو اٹریکشن زیادہ ہوتا ہے کھانے کا، تو یہ خرابی ہے کہ اپنے عزیز کے مرنے کی تمنا، اس پر خوش ہونا، یہ اس میں پایا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یاسر اتاری ایسی وا سے میرا سوال ہے کہ یہ جو ہاتھ پہ جو مختلف تصویریں بنا لیتے ہیں سیاہی سے، وہ چھید کے پائپ ٹائپ ہوتی ہے سیاہی، اس میں جلد میں بھر دی جاتی ہے، کوئی تصویر بناتا ہے کوئی نام لکھتا ہے، تو اس سے وضو غسل کے بارے میں کیا ہے؟ وہ سرما بھرتے تھے پہلے، تو اب پتہ نہیں، اب سیاہی بھرتے ہیں بابا۔ اچھا اب کوئی رنگ بھرتے ہوں گے، انک بھرتے ہوں گے، ہاں تو یہ بھرنا جو ہے نا اس طرح ہی کرتے ہیں، یہ بھی جائز نہیں ہے، اب یہ بن گیا، اب نادانی میں لوگ کر لیتے، پھر پتہ چلتا ہے تو پھر اب اس کو توبہ کر لے، اس کا کوئی حل نہیں ہے، آپریشن کی بھی اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپریشن کروائے۔ ایک نوجوان مدنی ماحول میں آیا
تو پہلے سے اس نے یہ بروار کی تھی، پتہ چلا مسئلہ، تو اس نے وہ کسی یا تو بلیڈ سے خود کھرچ ڈالا یا پتہ نہیں کسی جرہ کے بعد چلا گیا، اس نے کھرچ ڈالا تو اس کو ہو گیا سیپٹک. تو پھر وہ ایڈمٹ ہوا ہاسپٹل میں، تو میں اس کو دیکھنے گیا تھا. یہ بہت پرانی بات کر رہا ہوں، دعوت اسلامی کے شروع کی. بہرحال یہ کہ اس کی اجازت نہیں کہ اس کو کھرچے اور کاٹے اور آپریشن کروائے. توبہ کرے، وضو ہو جائے گا، غسل ہو جائے گا. فروخ اتاری، اسلام آباد مہروی کابینات سے عرض گزار ہوں. پاپا میرے سوال یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ دعوت اسلامی والے تم لوگ شریعت والے ہو اور ہم طریقت والے ہیں، تو پاپا کیا شریعت اور طریقت میں کوئی فرق ہے؟ یہ الگ الگ چیزیں، اس پہ ہماری رہنمائی فرما دیجیے. بعض کہتے ہیں مطلب غلط کہتے ہیں، تو آج کل کے نہیں ہے، فتح رضویہ میں بھی اس طرح کی باتیں، تو یہ گمراہی کی بات ہے. شریعت اور ہے، طریقت اور ہے، تو یہ شریعت طریقت جدا نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا سوال ہے کہ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں کہ یہ جو نمازی ہاف شرٹ پہن کے نماز پڑھنے آتے ہیں، ان کے بارے میں کچھ ارشاد فرما دیں. یہ جو سلا ہوا ہوتا ہے ہاف آستین، یہ جائز ہے. اس میں یہ ہے کہ جیسے کہ عام آدمی ہے، عوام جو ہوتے ہیں، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. اگر کوئی یعنی کہ معزز آدمی جیسے عالم دین ہوتا ہے، کوئی عزت والا مذہبی آدمی ہوتا ہے، وہ ہاف آستین پہنے گا تو پورے تنزیح یاد پڑتا ہے فقار الفتاوی میں. بعض اوقات ینگ جنریشن کے بچے جو ہاف شرٹ پینٹ شرٹ پہن کے آ جاتے ہیں، ان کو سمجھاؤ تو وہ آگے سے الٹی بات کر دیتے ہیں جی کہ اوروں کو بھی دیکھیں وہ پہن کے آئے ہوئے. ہاں تو جائز تو ہے نا، میں نے کہا جائز. اور یہ موڑنا جو ہے نا نماز میں مڑا ہوا، یہ اگر آدھی کلائی سے اوپر تک مڑا ہوا ہے تو مکروہ تحریمی ہوگا. تو مڑا ہوا ہونا اور چیز ہے اور سلا ہوا ہونا اور چیز ہے. جزاک اللہ خیر. وَإِيَّاكُمْ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عمر شہزادہ اتاری کہوٹہ ڈویژن مہروی کابینات سے. پیر و مرشد کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ ہمارے کہوٹہ ڈویژن کے بعض اطراف گاؤں کے اندر میت کو 2 غسل دینے کا رواج ہے. جیسے کہ ایک جیسے ہی اس کی روح پرواز کرتی ہے تو اس کو غسل دیا جاتا ہے، اور ایک نماز جنازہ ادا کرنے سے کچھ دیر قبل اس کو غسل دیا جاتا ہے. تو پیر و مرشد کے بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ یہ ارشاد فرمائیے کہ اس طرح کرنا، 2 غسل دینا، یہ شرعاً کیسا ہے؟ جزاک اللہ خیرہ. معلومات میں اضافہ ہوا کہ آپ کہیں ایسا بھی ہوتا ہے، کبھی پہلی بار میں سن رہا ہوں. جو بہار شریعت میں لکھا ہو تو ایک ہی غسل ہے، فرض کفایہ. عوام جو کہیں تو ان کے قول کو علماء کے بول پر پرکھنا ہے، تولنا ہے. اگر علماء کے قول پر وہ برابر آتا ہے، صادق اترتا ہے، پھر ٹھیک عمل کرے، ورنہ العوام کل انعام. سرسبز اس گلزار